جاوید نامے کی یہ 44ویں نظم ہے۔ یہاں مولانا روم کے ساتھ علامہ اقبال آتے ہیں۔ یہ زحل کا قرہ ہے، یہ غداروں کا ٹھکانہ ہے۔ جو بھی غدار ہوتے ہیں انہیں یہ نظم سمجھنا چاہیے کہ غداری سے اقبال کو کتنی نفرت ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ روحوں کا ٹھکانہ ہے جو قیامت نہیں جان سکیں گے، جو خود جہنم جلنے سے سکڑ گیا۔ اس میں دو قدیم شیطان رہتے ہیں جنہوں نے اپنی کھال بچانے کے لیے ایک انسان کی روح کو مار ڈالا۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے خود کو اپنی ذات سے الگ کر لیا، انہوں نے قدیم رسم و رواج کی قید بنا لی۔ ان غداروں کی وجہ سے ایک قوم بے پناہ مصائب سے دوچار ہوتی ہے اور ظلم و جبر کی طرف لے جاتی ہے، جس کے لیے صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اقبال کو افسوس ہے کہ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو جبر برداشت کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور نتیجتاً ایک ہجوم مذہبی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صبر کی عادت بن جاتے ہیں۔ انہیں افسوس ہے کہ ایک آزاد قوم غیر ملکی طاقت کی غلام بن جاتی ہے جو اداس اور جابر بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال در حقیقت ان تمام ایجنسیوں کی مذمت کرتے ہیں جو عوام میں تقسیم اور تفرقہ پیدا کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم تباہ ہوتی ہے تو اس کی بربادی کی جڑ صادق یا جعفر ہے۔ خدا مجھے جعفر کی روح سے بچا، مجھے موجودہ زمانے کے جعفروں سے بچا۔ انہوں نے مشرق و مغرب میں اپنے لیے کوئی جگہ نہ پائی اور وہ جہنم کے دروازوں پر پہنچ گئے، لیکن جہنم نے صادق و جعفر پر ایک چنگاری نہیں ماری اور نہ ہی مٹھی بھر راکھ ان کے سروں پر پھینکی۔ جہنم کے لیے لاٹھی اور تنکے بہتر ہیں، میرا شعلہ ان دونوں کافروں سے بہتر ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں اچانک موت بھی انہیں جھولنے کو قبول نہیں کرے گی، ایسا کام موت سے بھی نہیں ہو سکتا۔ غداروں کی روح کو موت سے سکون نہیں ملے گا۔ چنانچہ اقبال کے نزدیک غداری سب سے بڑا گناہ ہے۔ نظم کے اس ابتدائی حصے میں وہ جو فلک کے زحل ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، اور پھر وہاں پہ دھتکاری ہوئی روحیں موجود تھیں میر صادق اور جعفر کی، اور بنگال کا میر جعفر تھا اور دکن کا صادق۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ انسانیت، دین اور وطن کے لیے باعث شرم ہے۔ اور یہاں کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ جسم اس کے ڈر خوف سے جاں ہی سے بے خبر ہو جاتا ہے، یعنی دیکھنے والے سکتے میں آ جاتے ہیں۔ دوزخ بھی ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اپنے ملک اور ملک کے لوگوں سے غداری۔ وہاں کا سمندر بھی خون سے بھرا ہوا تھا، وہاں پہ جو مگرمچھ تھے وہ بھی، اور پھر وہاں ہندوستان کی روح ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اقبال مزید کہتے ہیں کہ انسان اپنی خودی اور معرفت سے ناواقف ہے اور اپنی اور دوسروں کی عزت و نفوذ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ہند اپنی غلامی کے وجہ سے اس کے عادی ہو گئے ہیں اور اپنی آزادی کا نئی صلاحیتوں سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، ان کو نہیں بڑھا رہے ہیں کہ ایسا فقر مبارک ہو کہ جو سلطانی دیتا ہے۔ پھر مزید کہتے ہیں کہ میر جعفر تو مر گیا لیکن اس کی روح ابھی تک زندہ ہے، یعنی غدار ابھی بھی موجود ہیں۔ پھر مزید کہتے ہیں کہ غدار اگر ہنسمکھ ہے وہ سانپ کی طرح ہے، اگر وہ ہنستا مسکراتا بھی ہے وہ سانپ ہی رہتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جعفر کی روح سے اللہ کی پناہ، خدا کی پناہ، آج کے دوروں کے جعفروں غداروں سے خدا۔ مزید کہتے ہیں کہ غدار کی جان موت سے سکون اور آرام نہیں پا سکتی، یعنی غداری جو ہے انتہائی ذلت اور خواری کا نام ہے۔ ایک ایک کر کے اس نظم کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ پیر رومی نے کہ ہیں لاریب امام راستان، بے گماں ہیں آشنائے ہر مقام راستان۔ اب کہا مجھ سے کہ اے گردوں نورد سخت کوش، دیکھتا ہے سامنے وہ عالم زنار پوش۔ اس نے یہ گرد کمر جس چیز کو لپٹایا ہے، ایک ستارے کی وہ دم ہے جو چرا کر لایا ہے۔ سست رفتاری کے باعث ہے خرام اس کا سکون، اس کی نسبت کے سبب ہر خوب ہے زشت و زبوں۔ گرچہ پانی اور مٹی ہی سے ہے اس کی زمین،
اس کے اوپر پاؤں رکھنا بھی مگر آسان نہیں، ہاتھ میں لاکھوں فرشتوں کے کڑکتی بجلیاں، ہے نزول قہر یزدہ کا یہاں ہر دم سما، کوڑے پر کوڑے لگاتے جاتے ہیں سیارے کو، اپنے محور سے ہٹاتے جاتے ہیں سیارے کو۔ روح ہیں جنہوں نے ملک و ملت سے غداری کی اور انہیں دوزخ نے بھی قبول نہ کیا۔ پیر رومی جو راہ راست پر چلنے والوں کے پیشوا اور جو ان راستان کے ہر مقام سے آگاہ ہیں، مجھے یعنی زندہ رود علامہ اقبال سے کہنے لگے، اے آسمانوں کی سیر کرنے والے سخت کوش، کیا تو نے وہ زنار پوش جو سامنے ہے دیکھا ہے؟ چونکہ یہ غداروں کی روح کا ٹھکانہ تھا اس لیے اسے زنار پوش کہا، یعنی ان غداروں نے بر صغیر پر کفر کے تسلط کا سامنا کیا۔ اس جہاں نے اپنے کمر کے گرد جو زنار لپیٹا ہوا ہے وہ اس نے ایک دمدار ستارے کی دم سے چرایا ہے، گویا وہ ایک دمدار ستارہ ہے جو زنار کی طرح اس کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ وہ سیارہ کچھ اس حد تک سست رفتار ہے کہ اس کا چلنا اس کے ٹھہراؤ ہی کی صورت نظر آتا ہے، اس کے حکم سے ہر نیکی برائی اور ذلت بن جاتی ہے۔ اس ستارے سے نسبت کی بنا پر ایسا ہوا ہے، اگرچہ اس کا ڈھانچہ پانی اور مٹی ہی سے ہے لیکن اس کی زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہے، گویا وہاں تک پہنچنا اور ٹھہرنا دشوار کام ہے۔ ہزاروں فرشتے روز افرینش ہی سے ہاتھوں میں کوڑے اٹھائے خدا کا قہر تقسیم کر رہے ہیں، گویا اس ستارے سے جس کو بھی نسبت ہوگی وہ دوسروں پر قہر و غضب ڈھاتا رہے گا۔ یہ فرشتے سیارے پر مسلسل درے مارتے رہتے ہیں اور سیارے کو اس کے مدار سے اکھاڑ ڈالتے ہیں، گویا فرشتے یہاں ہر جگہ درے مار رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں۔ ارواح رزیلہ، کمینی روحیں، راستان کہتے ہیں جمع راست، مراد ہدایت پہ چلنے والے، سیدھے راستے پہ۔ گردونورد، آسمان کو طے کرنے والے، آسمان کی سیر کرنے والے۔ گراں سیری، سست رفتاری، زبوں کہتے ہیں حقیر و ذلیل کو۔ ہے ہمیشہ کے لیے گردوں سے دھتکارا ہوا، صبح سے نہ آشنا، ظلمت میں ہے ڈوبا ہوا، منزل ان ارواح کی ہے جو ہیں بے یوم نشور، آگ میں جن کو جلانے سے جہنم ہے نفور، ان کے اندر رہتے ہیں وہ دو طواغیت کہن، اس کے اندر رہتے ہیں وہ دو طاغوت کہن، قتل کر دی تھی جنہوں نے روح قوم از بحر تن، جعفر و صادق دغا بازان بنگال و دکن، نننگ آبا، نننگ ملت، نننگ دین، نننگ وطن، نہ قبول و نہ امید و نہ سزا و نہ مراد، ان کی غداری سے ملت ہو گئی نظر فساد، کھولے جس ملت نے ہر ملت کی محکومی کے بند، ملت و دین کے کھو دیے اس نے مقامات بلند، وہ دیار ہوش منداں خطہ ہندوستان، جو ہے دنیا میں عزیز خاطر صاحب دلاں، جس کا ہر جلوہ مسرت آفریں گیتی فروز، خاک و خون کے درمیان غلطاں و پیچا ہے ہنوز، وہ فلک زحل آسمان کا ایک دھتکارا ہوا اور رد کیا ہوا جہاں تھا، اس کے سورج کی کنجوسی یعنی روشنی نہ دینے کی وجہ سے وہاں کی صبح بھی شام کی مانند تھی، گویا آسمانی فضا کا وہ ایک ایسا جہاں تھا جسے اس کی برائیوں خرابیوں کے باعث آسمان نے اسے اپنے حلقے سے نکال رکھا تھا۔ یہ جہاں ایسی روحوں کا ٹھکانہ تھا جس کے مقدر میں روز قیامت بھی نہیں ہے، گویا قیامت ان کا فیصلہ پہلے ہی دے چکی ہے اور ان کی اس غداری کے باعث دوزخ بھی انہیں جلانے کے لیے قبول نہیں کر رہی۔ یہ روحیں انتہائی قابل نفرت تھیں۔ ان روحوں میں دو پرانے شیطان یعنی غدار تھے جنہوں نے اپنے دو جسموں کی خاطر ایک قوم کی روح مار ڈالی تھی، یعنی انہوں نے اپنے ذاتی اور مادی فائدوں کی خاطر اپنی قوم کو غیر قوم کا سیاسی غلام بنا دیا،
یہ دو پرانے شیطان غدار تھے، بنگال کا میر جعفر اور دکن کا صادق۔ یہ دو پرانے شیطان غدار تھے، بنگال کا میر جعفر اور دکن کا صادق۔ یہ دونوں انسانیت، دین اور وطن کے لیے باعث شرم تھے۔ یہ دونوں ناقبول اور ناامید اور نامراد ہیں۔ ان کی غداری کے نتیجے میں ملت بگاڑ کا شکار ہو گئی، اور ان کی غداری کی وجہ سے ہندوستان غلام ہو گیا۔ وہ ملت اسلامیہ جس نے ہر محکوم قوم کی غلامی کی زنجیر کھولی تھی، اس کا اپنا ملک و دین اپنے بلند و مقام و مرتبے سے گر گیا۔ ان غداروں کی وجہ سے مسلمان کو سیاسی طور پہ نیچے چلے گئے۔ کیا تجھے علم نہیں؟ ہندوستان کا خطہ ایک ایسا خطہ ہے جو اہل دل حضرات کو دلی طور پہ عزیز اور پیارا ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جس کا ہر جلوہ دنیا کو روشن کرنے والا ہے۔ اب یہ خاک و خون میں تڑپ رہا ہے۔ یہاں کبھی اولیاء اور صالح حضرات نے ملت کی اشاعت کرنا پسند کیا تھا۔ کس نے اس کی خاک میں تخم غلامی بو دیا؟ ہاں، یہ سب کچھ ان دو ارواح رذیلہ نے کیا۔ اس فضائے نیلگوں میں ٹھہر جا دو چار پل، دیکھ اپنی آنکھ سے کیا ہے مکافات عمل۔ اس کی مٹی میں غلامی کا بیج کس نے بویا؟ یہ سب انہی خبیث روحوں کا کام ہے، میر جعفر اور میر صادق۔ اے زندہ رود علامہ اقبال، تو اس سیارے کی نیلی فضا میں کچھ دیر کے لیے رک جا تاکہ تو دیکھ لے کہ مکافات عمل کیا ہے۔ وہ بیاں میں کیا سمائے جو وہاں آیا نظر، اس کے ڈر سے جسم ہو جاتا ہے جان سے بے خبر۔ سامنے کیا دیکھتا ہوں میں کہ ہے ایک بحر خون رکھتا ہے جو طوفان بروں طوفان دروں ہے، ہوا میں سانپ جیسے ہوں سمندر میں نہنگ۔ ان کے پھن شبگوں ہیں، ان کے بالوں پر سیماب رنگ، تیز و تند امواج ہیں درندہ مانند پلنگ، جن کی دہشت سے ہیں ساحل پر پڑے مردہ نہنگ۔ بحر ساحل کو نہیں دیتا ہے ایک پل بھی اما، گرتی ہیں اس میں پہاڑوں کی چٹانیں ہر زماں۔ اب جو کچھ میں نے وہاں دیکھا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ جسم اس کے ڈر و خوف سے جاہی سے بے خبر ہو جاتا ہے، یعنی دیکھنے والے پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں نے وہاں کیا دیکھا؟ ایک سمندر دیکھا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا سمندر تھا جس کے باہر اور اندر طوفان ہی طوفان تھا۔ اس کی فضا میں سانپ اس طرح تھے جس طرح سمندر میں مگرمچھ ہوتے ہیں۔ ان کے پھن سیاہ اور بالوں پر پارے کی طرح سفید تھے۔ اس سمندر کی موجیں چیتوں کی طرح پھاڑ کھانے والی تھیں۔ اس کے خوف و دبدبے سے مگرمچھ ساحل پر مردہ پڑے تھے۔ یہ سمندر ساحل کو ایک پل کے لیے بھی آرام نہیں لینے دیتا تھا، کیونکہ ہر لمحے اس سمندر کے اندر پہاڑ کی چٹانیں خون میں گری تھیں۔ وہاں ایک پل بھی سکون نہ تھا۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، اور پلنگ کہتے ہیں چیتے کو۔ بے تحاشا موج خون سے موج خون ٹکراتی ہے، ایک زورق درمیاں ہچکولے پہم کھاتی ہے، اور اس زورق کے اندر ہیں دو مرد زرد رو تشنا دہن اریاں بدن آشفتہ منہ۔ اس سمندر میں خون کی ایک لہر خون کی دوسری لہر سے برسر پیکار تھی۔ ان میں بڑا تلاطم تھا۔ اس کے اندر ایک کشتی تھی جو کبھی ڈوبتی تھی اور کبھی تیرتی تھی۔ اس کشتی میں زرد چہرے والے دو آدمی خبیث غدار تھے، جن کے چہرے تو پیلے پڑے ہی ہوئے تھے، ان کے بدن بھی ننگے تھے اور ان کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اب اچانک میں نے دیکھا آسمان شق ہو گیا، چہرہ زیبا ہوا، ایک حور کا جلوہ نما، آشکار اس کی جبی سے نار و نور لا یزال، دونوں آنکھوں سے ہویدا تھا سرور لا یزال، پیراہن اس کا سبک اور نرم تھا جیسے سحاب، جس کا تار و پوت تھا رش کے رگے برگے گلاب، حسن کے ساتھ اس کی قسمت میں لکھا تھا توق و بند، تھے لبوں پر اس کے ہر دم نالا ہائے درد مند۔ یہ ہے روح ہند، اس کو دیکھ رومی نے کہا،
جس کی فریاد و فغاں نے دل کو افسردہ کیا۔ آسمان پھٹ گیا اور ایک پاک فطرت حور نے اپنے چہرے پہ پردہ اٹھایا۔ اس کی پیشانی میں لافانی نور اور روشنی تھی، جبکہ اس کی دونوں آنکھوں میں ہمیشہ قائم رہنے والا سرور تھا۔ اس نے بادل سے بھی زیادہ ہلکا لباس پہن رکھا تھا، جس لباس کا تانا بانا گلاب کی پتیوں کے ریشے سے بنا ہوا تھا۔ اس حسن و خوبی کے باوجود اس کے مقدر میں قید و بند تھی۔ اس کے ہونٹوں پر درد بھرے نالے تھے۔ اسے دیکھ کر رومی نے زندہ رود سے کہا کہ دیکھ، یہ ہندوستان کی روح ہے۔ اس کی آہوں فغاں سن کر جگر میں کئی سوز پیدا ہو رہے ہیں۔